تیرے کرم کی کیا بات مالا، تیرے حرم کی کیا بات مالا، تا عمر کر تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جو ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے وہ عمرے کے تعلق سے ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر ایک شخص کو عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق دے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، میں اپنے تمام عزیز و اقارب کو مبارکباد دیتا ہوں جن کو اللہ رب العزت نے عمرے کی سعادت نصیب کی اور جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ خصوصاً میں اپنے دوست مولانا ارشد ندوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دوبارہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہمارے پاس ویڈیو آئیں تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کو کچھ عمرے کے تعلق سے مختصر بتا دیا جائے، تو میں خصوصاً آج کے اس پیغام میں عمرے کے تعلق سے مختصر کوشش کروں گا کہ عمرے کا طریقہ بتاؤں۔ تو میرے عزیز دوستو، عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں، 4 کام، جس میں سے ایک شرط ہے، جیسے کہ نیت کا کرنا، یعنی عمرے کی نیت کرنا، یہ کام شرط ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اور اس کے بعد 2 کام ہیں جو واجب ہیں۔ نمبر 1 صفا مروہ کی سعی کرنا، یعنی دوڑ لگانا۔ نمبر 2 حلق کروانا یا قصر کروانا۔ تو ان کو مختصر ہم تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دیکھیے، نیت عمرے کے لیے ایک شرط ہے، تو عمرے کی نیت شرط ہے، احرام شرط نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک وجہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ عمرے کی جو شخص نیت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مرد حضرات خصوصاً کہ وہ سلے کپڑے نہ پہنے، تو اس لیے پہلے ہی سے احرام اوڑھ لی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد نیت کی جاتی ہے، اور پھر عمرے کی نیت سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ادا کی جاتی ہے۔ پھر حدود حرم یعنی مکے سے باہر کے لوگ ہیں تو ان کی الگ الگ میقات ہوتی ہے۔ اب یہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ شخص کس طرف سے رخ اختیار کر رہا ہے، یعنی کسی بھی، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے انڈیا ہی سے لوگ جا رہے ہیں تو اگر وہ مدینہ ہو کے جا رہے ہیں تو مدینہ ہی میں ذوالحلیفہ میقات ہے، وہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ اگر وہ ڈائریکٹ وہ جدہ جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیے کہ بہتر یہ ہے کہ جدہ پہنچنے سے پہلے ہی احرام باندھ، اور مکے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر نکلیں، حل سے احرام باندھے اور نیت کریں۔ کوئی شخص آفاقی ہے، وہ میقات سے اپنا احرام باندھ کے گیا نیت کر کے، اور اس نے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حدود حرم سے باہر یعنی حل سے اپنا احرام دوبارہ باندھے اور دوبارہ عمرے کی نیت کرے۔ حل اس کو کہتے ہیں جو حدود حرم سے باہر جو جگہ ہیں اس کو حل بولا جاتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے نیت کرنا اور احرام باندھنا یہ افضل ہے بمقابلے دوسرے حل سے۔ مسجد عائشہ ہے، یہ اس کا باہری حصہ ہے، آپ جیسا کہ نظارہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت
مسجد باہر سے دکھ رہی ہے، ابھی ہم اندر سے اس کا نظارہ آپ کو کرواتے ہیں ویڈیو میں، اور چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ اندر کا جو حصہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد عائشہ کے صحن ہے، جو کتنی شاندار صحن نظر آ رہی ہے آپ حضرات کو۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے یہ اندر گیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے آپ کو اندر کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا، یہ مسجد عائشہ۔ اس مسجد کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف میں یہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے یہ چھت کے اوپر سے ہے، یعنی کعبۃ اللہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا سامنے، اور یہ چھت پر ہیں۔ جو لوگ طواف کرنا چاہتے ہیں بغیر احرام باندھے ہوئے، تو ان کے لیے اوپر چھت پر چکر لگانے کا سسٹم رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ دیکھیے جو یہ ویڈیو آ رہی ہے، یہ چل رہی ہے، یہ ہے ویڈیو صفا مروہ کے درمیان سعی لگانے کی ویڈیو ہے، یعنی اب صفا سے مروہ کی طرف جایا جا رہا ہے۔ گھیرا ان لوگوں کے لیے لگایا گیا ہے جو معذور حضرات ہیں، اور وہ ویل چیئر کے ذریعے سے ان کا چکر لگایا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک طرف سے آدمی جا رہا ہے تو دوسری طرف سے جو واپس ہوگا مروے کی طرف سے، تو وہ اس سائیڈ سے واپس ہوگا، یہ آپ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو یا چھوٹا کروایا جاتا ہے یا پھر اس کو بالکل منڈوا ہی دیا جاتا ہے۔ یہ 4 کام ہیں۔ اگر عورت ہیں، خواتین حضرات ہیں، تو وہ اپنے بال کا قصر کروائیں گی، اور وہ بھی مختصر۔ محترم ناظرین، یہ آپ سامنے کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں ویڈیو میں، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یقیناً یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، اور یہ مکہ ہے، بابرکت ہے اور ہدایت والا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو بابرکت بھی بنائے ہیں، اور لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے ہیں۔ ہم یوں کہیں گے کہ جیسے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ویسے اللہ کے تمام گھروں میں جیسے سب سے زیادہ افضل کعبۃ اللہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ، والسلام۔